قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت اور پرنور سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا آپ کی بارگاہ کے ساتھ اپنی وابستگی کے اظہار کا سب سے مؤثر اور مضبوط ذریعہ ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طلب میں آپ کے ساتھ عقیدت، ارادت اور محبت کے دائیں وا کرتے ہوئے اس آپ کے راستے میں خود کو گھائل کر دینے کا نام ہی تو دین ہے۔ اور ناظرین، آج 15 مارچ ہے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ دن بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ عقیدت، ارادت اور بطور خاص یوم تحفظ ناموس رسالت اس حوالے سے معروف اور معتبر ہے، جس میں دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم اظہار آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ہمارے آقا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جو توہین کرنے کی جسارت کرتے ہو، مسلمان اس کو کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ایک مسلمان کی عقیدت، ارادت اور محبت خواہ وہ عمل میں کسی جگہ پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس امر کو کسی طور پر بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور بطور خاص پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایک لیڈنگ حیثیت دی، اور جنرل اسمبلی سمیت مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کی لیڈرشپ نے دنیا کے پیشوا اور جو عمائدین ہیں ان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اس ضمن میں اسی طرح قانون سازی کریں جس طرح انہوں نے جنگی جرائم کے ضمن میں جنیوا کنونشن ترتیب دے رکھے ہیں، وہ اس معاملے کو بھی اتنا ہی سیریس لیں جتنا وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے مختلف امور پر قانون سازی کرتے ہیں۔ اور آج دنیا جو انٹرنیشنل لیول پر اس امر کا ادراک کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے کہ شاید
آنے والے ادوار میں دنیا کے اندر اسلام ہی ایک مذہب رہ جائے گا۔ اور یہ وہ فوبیا ہے۔ اور فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا ایک انجانہ خوف ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو بلندی سے خوف آتا ہے، پانی سے خوف آتا ہے، اسی طرح آج اقوام مغرب اسلامو فوبیا میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین جس تیزی اور سرعت کے ساتھ دنیا کے اندر اپنا اثر و نفوذ قائم کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی صداقت کا پرچم سربلند ہوگا۔ اور اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ درود و سلام کا یہ پروگرام آج بطور خاص ہم اس میں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر اقوام عالم بین المذاہب ہم آہنگی کی امین ہے، اگر وہ ایک پرامن بقائے باہمی کے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو پھر انہیں اس امر کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے مسلمات کے حوالے سے حساس ہیں، سینسٹیو ہیں، اسی طرح انہیں اس امر کا ادراک کرنا چاہیے کہ مسلمان کہیں اپنے عمل میں کوتاہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ عقیدت، ارادت اور محبت میں وہ کہیں بھی کسی نرمی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ لازوال محبت ہی ایمان ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برسا خے شرا کے دیں ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست۔ اور آج ہم دنیا کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ توہین کرتے ہیں مسلمانوں کے مسلمات کی، قرآن کی، صاحب قرآن کی، اور اس پر مسلمانوں کا ریئیکٹ کرنا اور مسلمانوں کا رد عمل ایک نیچرل اور فطری امر ہے۔ جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں انتہا پسند کہتے ہیں۔ یہ آپ کا طرز عمل کسی طور پر بھی منصفانہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ اپنے مسلمات کے حوالے سے آپ نے قواعد اور ضوابط مقرر کر رکھے ہیں، اسی طرح عالمی سطح پر آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا کے جو مشترکات ہیں، جو ہادیان عالم ہیں، اور بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے حوالے سے اور ادیان عالم کے حوالے سے، مسلمات کے حوالے سے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر کسی فرد کو آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کے مذہب اور کسی کے مقدسات کی توہین کی جرأت نہ ہو۔ اور یہ جذبہ، یہ رویہ، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے، اور وہاں پر جو کفار کا، مشرکین کا ڈیلیگیشن آیا اور اس کو لیڈ کر رہا تھا عروہ بن مسعود، جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے، اور بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کر میں مختلف خطوں میں گیا ہوں، لیکن وفا شعاری اور جاں سپاری کے جو مناظر اور مظاہر میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھے ہیں، دنیا کے کسی بادشاہ اور کسی دربار میں ان کو نہیں دیکھ پایا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لعاب دہن صحابہ کرام اور آپ کے ساتھی، آپ کے ماننے والے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور آپ کوئی حکم کرتے ہیں تو آپ کے ماننے والے اس حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے مسابقت لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس نے کفار مکہ کو کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کسی مشکل موقع پر آپ کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہ محض خام ہے۔ آج کا دن یوم تحفظ ناموس رسالت اس حوالے سے بھی معروف اور معتبر ہے۔
اپنے اپنے مقام پر اس دن کو ضرور سیلیبریٹ کیجیے گا. قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس آگاہی کو ضرور بلندی دینی چاہیے. جو اقبال نے کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. اور یہ جو آپ کی رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے، اس پر ہم کبھی کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آج کا پروگرام درود مکرم کے اسرار و رموز، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی، علامہ بدرالزماں قادری، اور اختتام پر درود مکرم سننے کی سعادت حاصل کریں گے قاری حامد رضا سعیدی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آج کا پروگرام درود مکرم کی برکات، درود شریف، اور اس کے اندر جو بطور خاص بحر انوارک و معدنی اسرارک بڑی خوبصورت تراکیب استعمال ہوئی ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کے باب میں نبوت کا اور رسالت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے نا، اس فطرت سلیمہ کے ساتھ نبوت کے مزاج کی ہم آہنگی اور شناسائی تو بالکل موافقت کے طور پر ہے. جہاں وجہ اضطراب بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطرت سلیمہ کی جگہ سے ہٹ کر رہا ہے، نبوت اور رسالت کے انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا جو ماہرین اور اس لیے وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور جو انسانیت شناسی کے ماہرین ہیں، خواہ وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ انسان کے نفس اور روح کے تقاضوں کے تناسب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور انسان کی فطرت میں موجود ہدایت کا رنگ، جس کو مہمیز لگانے کے لیے اور مزید بہتر کرنے کے لیے نظام رسالت و نبوت کو برپا کیا گیا، اس بیلنس سے جب لوگ ہٹ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو چیزیں اضطراب کا باعث لگتی ہیں. اور وہ اقبال نے پھر جھنجھوڑا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بالکل ٹھیک. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ نبوت اور رسالت کے باب میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو عقل و شعور کے خلاف ہیں، وہ عقل و شعور کے خلاف نہیں ہیں، عقل و شعور کے عین مطابق ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ عقل و شعور جو صرف مادی تقاضوں کے گرد گھوم رہا ہے اور انسان کے روحانی اور فطری تقاضوں کی گہرائیوں میں نہیں گھانک رہا، وہ بعض اوقات یہ جبر فیل کرتا ہے، آزادی کے خلاف فیل کرتا ہے. ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لقب جو قرآن نے دیا وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کے مزاج میں لطافت و نرمی اور امن شامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. صرف ضرورت اس نظام کی نہیں، ضرورت اس بندے کی ہے جو فطرت سلیمہ سے ہٹ گیا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو روحانی و ذہن انسان بناؤ، اپنے جسم و روح کے تقاضوں کو سمجھو، تاکہ نظام نبوت تمہیں آسانی سے سمجھ آ سکے. نظام نبوت تمہیں آسانی سے سمجھ آ سکے. اور اسی نظام حکومت نے جہاں رحمت اور رافت دیا، اس کے ساتھ پھر مسلمانوں کو غیرت بھی دی. اور اقبال نے پھر مجھے یاد آ گئے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردار. اور بڑی اہم بات کی اقبال نے، اس نے کہا کہ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ. اس پر کمپرومائز نہیں ہو. بالکل ٹھیک. اور یہاں بہت خوبصورت قاعدہ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ جو غیرت اور جہاد یا اس رنگ کی بھی چیزیں ہیں نا، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی. جب گاڑی ڈگر سے ہٹتی ہے تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہے. تو یہ جو جہاد کا نظام یا غیرت کا نظام، یہ امن کے خلاف نہیں، امن کو قائم کرنے کے لیے اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق، فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو جہاد کا آرڈر دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو لہٰذا جو لوگ نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں،
جیسے میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں، جو بندہ کہتے جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، شریعت کہتی ہے جی پہلے آپ وضو کر لیں، آپ کو ہم نماز پڑھنے دیں گے۔ اگر میں یہاں جملہ کہہ دوں، پوری انسانیت پہلے باوضو ہو لے، واہ، پھر نبوت اور رسالت سمجھ آ جائے واہ، گی واہ، واہ، کہ اس سبحان کا اللہ، نظام اور سسٹم جو سبحان اللہ نے اللہ، بنایا ہے سبحان یہ اللہ، بالکل عین فطرت انسانی ہے۔ سبحان جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نور اندھیرا لگتا ہے اور اندھیرا روشنی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانیت کے مزاج کا پرابلم ہے، ورنہ یہاں جو طریقہ کار ہے وہ تو اللہ سراج منیر کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سورج بھی سبحان کبھی چھپا رہ سکتا ہے، سبحان اللہ، تو سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے خوبصورت فرمایا جی، درود شریف کی عمومی فضیلت کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے مزاجوں میں جو پہلا طریقہ ہوتا ہے، دین ہم جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی آپ کو ہم اس عقیدے کا کاربند بنائیں گے، عقیدہ۔ اب عقیدے کے بعد آگے بندے کو اعمال کی، اذکار کی پابندی سے پہلے اگلا مذہب کا اصول ہے محبت۔ آپ جب عقیدے کو اور میں مان لیں، پھر کہا جاتا ہے جناب آپ اس کے اندر محبت پیدا کریں۔ اب محبت کے بعد عمل کی انجام دہی ہمیشہ پرتاثیر ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاں کوئی عملیت کی کمی نہیں، پرابلم یہ ہے کہ اس عملیت کی جو دو بنیادیں ہیں نا وہ کمزور ہیں۔ سبحان اللہ، یا تو عقیدہ کمزور ہے یا محبت کا رنگ کمزور ہے، جن دونوں بنیادوں نے اس عمل کی عمارت کو اٹھانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازیوں کی کمی نہیں لگے گی، لیکن صحیح عاشق رسول آپ کو اور مجھے بہت کم ملیں گے۔ واہ، سبحان اللہ، اعمال کی کمی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان اعمال کے محرک بننے والے، ان اعمال میں طاقت پیدا کرنے والے عناصروں کو کمزور کر دیا گیا۔ تو درود شریف کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک مسلمان بندے سے بنیادی طور پر تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت ہونی چاہیے۔ اس والہانہ عقیدت کے جہاں بہت سارے محرکات ہیں، اس کا ایک محرک جو ہے وہ درود و سلام کی کثرت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ خود فرمائیں کہ آپ اپنے کس امتی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سبحان اللہ، اور کس امتی کے ساتھ آپ ملاقات پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے 3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہے، میں اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو آج کا مضمون ہے اس پر میں آپ سے ضرور رہنمائی لوں گا اور لینا چاہوں گا، اس لیے کہ جو تراکیب ہیں اور جو ردیف بندی ہے، جو قافیہ پیمائی ہے، اے اللہ درود بیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جو تیرے انوار کا سمندر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو تیرے اسرار کی کان ہے۔ میں واپس آؤں گا آپ کی خدمت میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے رہنمائی لوں، علامہ صاحب کو بھی ٹھیک، وہ گفتگو میں شامل کروں، ٹھیک، ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بالکل ٹھیک، اور وہ بےتاب بھی ہیں۔ ٹھیک جی علامہ بدرالزماں بہت قادری شکریہ، صاحب، بہت نبی اکرم شکریہ۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نورانیت، آپ کے پرنور حلیے چہرے اور سراپا کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار نے کس طرح اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیے؟ جی سر، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو امام عبدالرزاق کی روایت لوں گا، اور جو انہوں نے اپنے مصنف میں نقل کی، اور اس کا ایک جز جو کہ بہت طویل حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی، آپ مجھے یہ خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ قال یا جابر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ابھی طویل حدیث آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں وہ نور کو پھر سیر کروائی گئی، پھر جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر اس کے اجزاء کیے گئے، اور پوری کائنات، اس کے بعد آسمان زمین اور چاند ستارے، جو بھی پوری کائنات یونیورس جو ہے وہ اس سے تخلیق پائی گئی۔
رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار نے مختلف اوقات میں بڑے ہی اچھے پیرائے میں اشعار کی صورت میں آپ کے نور کا ذکر کیا. میں آغاز کروں گا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر آغاز کروں گا. خریم بن اوس بن حارثہ عرض کرتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اچانک حضرت عباس تشریف لائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ارید ان امدحک، میرا جی چاہتا ہے آج میں آپ کی کوئی مدح کروں. سبحان اللہ. اب آ کے پاس حاضر فرمایا قال فقال ہاتی، فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں چچا، لا یفدی اللہ فاقہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے اور یوں ہی اپنے نبی کی تعریف اور توصیف کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا فانشاءاللہ عباس آپ آغاز کیجئے بات کا، کیا میری مدح کرنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اب یہ اشعار سننے والے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقْتِ الْأَرْضُ وَدَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو افق جو ہے آپ کے نور سے روشن ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کے نور سے افق روشن ہو گئے. وَنَحْنُ فِي دِعَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ وَنَخْتَرِقُ، اور یا رسول اللہ ہم وہاں پورا عالم منور ہوا، وہاں آپ کی عطا کردہ روشنی سے ہم نے ہدایت پائی اور ہم ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو گئے. رسالت مآب علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے داد دی اور تحسین کی، بہت زیادہ آپ نے تعریف کی. چچا آپ نے بہت باکمال اشعار کہے، یعنی آپ کے سامنے آپ کے نور کی بات اور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا بھی دیتے تھے، جیسے آپ نے اس میں کہا. ہاں کسی کو جیسے دانت سلامت رہیں، پھر کسی کو کہا کہ اللہ تیرے چہرے کو سلامت تیرے لب و لہجے میں تازگی رہے. اور پھر وہ ساری زندگی ایسی ہی رہی. اور اب میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی نذرانے پیش کیے، لیکن جو خانوادے کے لوگ تھے انہوں نے بھی پیش کیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، سبحان اللہ، وشمس فوق من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجر، وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگ ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا آفتاب اور مہتاب، اور تمہارا آفتاب جو ہے وہ تو صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن یہ میرا مہتاب جو ہے اس کی تابشیں تو رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہوتے. سبحان اللہ جی. میں یہاں ایک اور حدیث بھی لوں گا اس سے پہلے کہ عبداللہ بن روا کی میں روایت لے لوں جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے سامنے سے گزرا تو رسالت مآب علیہ السلام نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ عبداللہ بن روا کو بلائیے. صحابہ نے آواز دی تو آپ واپس تشریف لائے، اندازہ ہو گیا کہ مجھے بلایا. فرمایا اجلس ہا ہنا، عبداللہ یہاں بیٹھ جائیے. فرمایا فقال کیف تقول الشعر، فرمایا آپ اشعار کہتے ہیں، سنیں مجھے پتہ چلا ہے. تو کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ذہن تھا، میں فوراً کیا کہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً ولم اکن حیات شیء، کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ میں نے رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا ہاشم الخیر، اے بنو ہاشم، فرماتے ہیں ان اللہ فضلکم علی البریہ فضلا ما لہ غیر. یا رسول اللہ آپ بنو ہاشم سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو سب پر، پوری مخلوق پر فضیلت دی ہے. فضلا ما لہ غیر، ایسی فضیلت جو کسی کو اس کے بعد کسی کو بھی میسر نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب پچھلے سوال کے بھی رہتے ہیں اور آگے بھی اس میں بحر انوارکا و معدنی اسرارکا و لسان حجتکا، وہ جو تیرے انوار کا سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان ہیں، جو تیری توحید کی دلیل کی زبان ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر تو قرآن و حدیث کے دلائل شاہد بھی ہیں اور عادل بھی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بشریت و نورانیت کا قضیہ ویسے چھیڑا گیا اور ایک تضاد کو ثابت کیا گیا، جن کی بشریت کی لطافت کا یہ رنگ ہو کہ سب اہل سنت کے نزدیک آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ جسم وہ انوار الہیہ کے سامنے تو جا ہی نہیں سکتا. واہ. جن انوار الہیہ کے سامنے جانے کی جبرائیل علیہ السلام بھی معذرت کر رہے ہیں، اس جسم کی لطافت کو تو چیک کیجئے. اب یہی معراج کا واقعہ آپ کی نورانیت کو سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ. آپ ہدایت کے اعتبار سے بھی نور تھے، روح کے اعتبار سے بھی نور تھے، اور حصی اعتبار سے بھی آپ پر نورانیت کا وہ گہرا رنگ تھا. لہٰذا یہ قضیہ تو ویسے ہی غلط ہے. اب سوال یہ کہ آپ کو نور کیوں کہا گیا؟
اس کی بنیادی وجہ جو مفسرین نے لکھے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہر عام بندے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ واہ اس بندے کے باطن کا میکانزم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وابستہ ہے آپ کو دیکھ کر کھنچتا تھا اور متوجہ ہوتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو الستو بربکم قالوا بلا کا داعیہ رکھ کے بھیجا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صلاحیت نفس میں رکھی ہے۔ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا یا آپ کے عہد میں موجود تھا تو اس کو آفاق میں بھی اور اس کو آپ کی ذات کے پاس وہ کرنیں محسوس ہوتی تھیں۔ اس لیے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو جمع کر کے اور بالخصوص صاحب دلائل الخیرات نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، بحر انوار کا، اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس جتنے بھی انوار ہیں ان انوار کا اگر کوئی سمندر بنا ہے اور ان انوار کا اگر کوئی مظہر تام ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کو علامہ جامی نے اور کچھ صوفیاء نے کس طرح کہا ہے کہ وہ جو ید بیضا آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری، یعنی باقی جتنی بھی انتخاب کی جگہیں آئی ہیں، برکت فیض و نور کی جگہ آئی ہے، ان میں آپ کا سب سے اونچا رنگ ہے۔ وہ معدن اسرار کا، جن کو روحانی اعتبار سے گہرائی ملی۔ یہاں میں ایک بات کر دوں، اسرار کا لفظ اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، اسرار کے لفظ کا تعلق ہے روحانی بالیدگی سے۔ جن لوگوں نے ذکر و اذکار کی کثرت کی ہے اور تقوی اور طہارت کے اونچے پیمانے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو عقل کے اوپر بھی بہت سارے علوم منکشف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقل کے دائرے سے اونچے جو علوم منکشف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسرار۔ اب جنہوں نے ان اسرار کی جگہ پر بھی جانے کی کوشش کی تو ان کو بھی اسرار کا سب سے زیادہ جم گھٹا اور اسرار کی کان اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بتایا گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ جیسے بندہ تقوی اور طہارت میں جتنا اونچا جاتا ہے نا، جب وہ طہارت کاملہ میں پہنچتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کے سینہ مبارک کو، ذات مبارک کو، حلیہ مبارک اور ذات گرامی کو جب دیکھتا ہے تو پھر وہ یہ الاپتا ہے بحر انوار کا و معدن اسرار کا۔ اور یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ جب وہ اعزاز اور شرف ملتا ہے تو پھر انوار کا میسر آنا تو ایک فطری سی بات ہے، وہ فطری سی بات ہے۔ پھر تو گنگناتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے کو کہنا پڑتا ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ اچھا ان کے کلام دیکھیں، انہوں نے حلیہ حضور کا کیسے کھانچا، پیشانی مبارک کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا۔ تیسرا الفاظ آپ نے وَلِسَانِ حُجَّتِ کا، اس میں آپ کی ذات گرامی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کا سب سے بڑا کرینہ تھی، چونکہ آپ کی ذات گرامی کو دیکھ کر ایک پہلا تاثر تو ملتا تھا انسان کامل کا، ٹھیک، اور جنہوں نے آپ کا صرف سراپا بھی دیکھا نا، اس سراپے کی سنجیدگی، اس سراپے کا وقار، اس سراپے کا نور اور اس سراپے کی وجاہت اور اس سراپے کی تاثیر اتنی تھی کہ جس طرح لوہا وہ کھنچتا چلا آتا ہے، یہ مقناطیس کو دیکھ کر انسانی فطرت کھنچتی تھی۔ یہاں ایک مذاکرہ بھی خوبصورت سناؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ شریف پہنچ گئے تو عبداللہ بن ابی چونکہ سرداری کے تمام وسائل جمع کر چکا تھا، اس کو خطرہ ہوا کہ اب میرا سارا پروگرام کینسل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کے بارے میں جو تاثر ہے کہ آخری نبوت کی خصوصیات آپ میں موجود ہیں، اس نے عبداللہ بن سلام سے کوئی ساز باز کی
لگتے ساز باز کرنے کا نظام بھی شروع سے ہی آ رہا ہے. شروع سے ہے. آج ہم نے اس کو اسلاموفوبیا کا نام دے دیا. مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آؤں تو یہ بات آپ کی مکمل کرنے کی آپ اجازت دے دیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بابرکت سلسلہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گا. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. قرآن میں جو شان درود و سلام یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. کے واسطے انعام. درود و سلام. اس بابرکت سلسلہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں درود مکرم کے اسرار و رموز پر. اور بریک سے قبل ہم اس درود پاک کی جو خوبصورت پہلو تھے، اس کے خوبصورت پیرائے تھے اور جو اس میں عمدہ مضامین باندھے گئے تھے، اس پر بات کر رہے تھے. علامہ بدرالزماں قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ اس میں جو وعروسی مملکتک اور تیری حکمت کے دولہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتے. تو کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف بہ، اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، تو میں نے آپ کی ذات کو تخلیق فرمایا. اور یہ جو کائنات تخلیق فرمائی، ایسے دلہا کا جو لفظ استعمال ہوا اس درود پاک میں، دلہا جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے شادی کے اندر، اور ہر ایک کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، ہر ایک اسی کا قرب چاہتا ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سینٹر آف اٹریکشن یہی ہے اور اس کے قریب ہوا جائے، اور ان کا قرب جو ہے ہر ایک کو درکار ہوتا ہے. تو گویا ایک اس کے اندر پیغام ہے کہ آپ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی مضمون باندھا تھا. ہاں بالکل باندھا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. دائم درود. تو وہ یعنی آپ پوری کائنات کے دولہا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے لیے سینٹر آف اٹریکشن ہے اور کشش کا جو ہے آپ مرکز ہیں، اور ہر ایک آپ کا قرب چاہتا ہے اور آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے. دوسری بات اس کے اندر جو اختیارات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظ میں تشریعی اختیارات کہیں گے، یعنی آپ شریعت کو آپ کا ہر عمل جو تھا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا وہ اللہ کی رضا سے نکلتا تھا، اس کے بغیر نہیں نکلتا تھا. میں یہاں ایک دو تین حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام بخاری کی پہلی حدیث میں لے رہا ہوں کہ رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا تو اچانک فرشتوں کا ایک گروہ آیا، ایک میرے دائیں جانب بیٹھ گیا، ایک میرے بائیں جانب بیٹھ گیا، اور پھر مخاطب ہوئے. دائیں والا گروہ بائیں والے سے کہتا ہے وَهُوَ نائمٌ، یہ تو سو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبِ يَقْظَانٌ، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں پر دل جاگ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ فرشتے کلام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں وہ کلام کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. اور فَقَالُوا فَدَارُ الْجَنَّةِ، کہ بہترین گھر جنت ہے، وَدَاعِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دعوت دینے والی یہ ذات یہ آرام فرما رہی ہے. یعنی جنت کی کنجی اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے. فَمَنْ
اطاع محمدن فقط اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقط عصى اللہ. فرمایا کہ جنہوں نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آخری جملہ کہا ومحمد فرق بین الناس، اور یہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے ایک معیار اور کسوٹی بنا دی ہے. روز قیامت اللہ ان کی ذات پر ہر شخص کو پرکھے گا. جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی جنت میں جائے گا، جو پورا نہیں اترے گا جہنم میں جائے گا. جہاں تک کہ آپ کے اختیارات اور حکومت کی بات ہوئی، سلطنت کی بات ہوئی کہ آپ اس کی سلطنت کے دلہا ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں ایک حدیث لیتا ہوں کہ شریعت تشکیل کیسے پاتی ہے. آپ امام بخاری کی حدیث ہے، خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں. آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو میں راضی ہوں. تو آپ نے شخص سے کہا قال آتیہا صوبہ، کوئی کپڑا کوئی لباس تو لاؤ نا تاکہ تم نے نکاح کرنا ہے. فقال لا جی یا رسول اللہ میرے پاس تو لباس ہے ہی نہیں. فرمایا اچھا ایسا کہ آتیہا ولو خاتبا من حدید، پھر ایسا کر کہ لوہے کی چھلا یا گوٹھی لے کے وہ پہنا دو. کہتے ہیں لا اجید یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. فقال ما معک من القرآن، کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ اب آپ دیکھتے یہ کہ مہر مقرر کرنا ہے کیسے مقرر ہو رہا ہے. فرمایا قال قضا و قضا، رسول اللہ مجھے اتنا اتنا یاد ہے. فقال قم فعلمھا 20 آیہ، فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ اسے قرآن کریم کی 20 آیات سکھا دو، میں نے تمہارا یہی حق مہر مقرر کر دیا ہے. دیکھیں یہ کائنات کی امام بخاری کی کیسی مثال ہے، یہی تمہارا حق مہر مقرر ہم نے کر دیا ہے، اس کے تحت میں نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے. آپ علماء آج موجود ہیں پینل میں، تو موضوعات ایسی ہیں کہ جس پر پہروں بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کا ظاہر ہے دائرہ ہے اور اس میں جتنی گنجائش ہم نے اتنا ہی آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بات سے بات نکالتے ہیں، استفادہ سر، اور پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے. پچھلی جو بات ہے اس کو بھی مکمل فرمائیے، جو عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن ابی، اور پھر آگے کا جو مضمون ہے اس میں بھی کہ یہ اللہم رب الحل والحرام، اے اللہ اے مالک حل و حرام کے، اس کا کیا مطلب اور معنی اور مفہوم ہے؟ بسم اللہ. جی حل و حرم کا، جی ہاں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کی واضحیت تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام کو کہا کہ یار میں آپ کو پیسے بھی دوں گا اور بھی کچھ چیزیں طے ہوئی، آپ اس طرح کریں آپ اپنی کتابوں میں جو آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں ہیں تو لوگوں میں تبلیغ کریں کہ یہ جو بندہ نعوذ باللہ مدینے میں آ گیا یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابیں بتا دیں یہ ایک الگ بندہ ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جناب میں جب تک زیارت نہ کر لوں دیکھ نہ لوں میں تبصرہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مراقبے کی حالت میں تھے سر جھکائے ہوئے، صرف آپ کی باڈی لینگویج کو اس نے دیکھا اور اس کے بعد جب تھوڑا سا آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اس نے جو تاریخی تبصرہ کیا اس نے کہا جناب اس سے زیادہ سچا چہرہ میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ نبی بیٹھا ہے، اس کا انگ انگ بتاتا ہے کہ یہ نبوت کا شاہکار بیٹھا ہے. سبحان اللہ. صرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کروں، ہم نے تو اس جیسا شاہپارہ کبھی دیکھا ہی نہیں. تو ہم تو کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، کتابوں کے معنی میں شاید دھندلاہٹ ہو سکتی ہے لیکن باڈی لینگویج کی ایک ایک چیز اتنی واضح اور نورانی ہے کہ صرف چند سوالات کیے اس کے بعد عبداللہ بن ابی کو کہنے لگے جناب میں تو کلمہ پڑھنے لگا ہوں، ہم جس نبی کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں. تو یہ آپ کی ذات کی وہ حجت تھی. یعنی عام طور پر یہ جو طبقے تھے ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا فطرت سلیمہ سے دور تھے. وہ تھوڑی سی بھی جہاں بھی چنگاری موجود تھی نا، وہ جیسے پروانہ شمع کو دیکھ کر دوڑتا ہے تو یہ متلاشی بند انسان کو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے ہے. سبحان اللہ. اب عبادت کی جو صلاحیتیں اس کی فطرت میں تھیں، جیسے جیسے آپ کے دیکھتے گئے وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آپ پر ایمان لے آتے تھے. اچھا قبلہ بخاری صاحب یہاں بڑی حیرانگی ہوگی، ہم ان صحابہ کی ایک لسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جنہوں نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایک دو باتیں سننے کے بعد کا جو ہمیں کلمہ پڑھا ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال، کہ آپ کے دیکھنے سے ہی آپ کی زیارت سے ہی سارے اشکال رفع ہو گئے. سارے اشکال رفع. سبحان اللہ. یہ آپ تھے وَلِسَانُ حُجَّتِ کا
اے اللہ تعالیٰ تیری جتنی بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں اس دلیل کا واضح اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اسی لیے آپ کو برہان بھی کہا گیا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ ہل و حرم کے رب، اے ہل و حرم کے رب تو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ اب حرم سے مراد تو لامالا مکہ اور مدینہ کے وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں کچھ اعمال کی عمرے کے دوران پابندی لگ جاتی ہے اور حج کے دوران، اور ہیل سے مراد وہ علاقے آ جاتے ہیں جہاں وہ پابندی ہٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین قسمیں تھے، ایک ہے حرم، ایک ہے ہل اور ایک ہے آفاق۔ جو میقات سے باہر کے علاقے ہیں وہ آفاق کہلاتے ہیں، جو میقات اور حرم کے درمیان کے علاقے ہیں وہ ہل کہلاتے ہیں، اور حرم اور خانہ کعبہ کی حدود اور اس کے ارد گرد کا ماحول اور مسجد نبوی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مبارک کے گرد کا ماحول، یہ سارا حرم کہلاتا ہے۔ اور حرم کا اپنا پروٹوکول ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اور جو میقات یا ہل ہے اس کی اپنی شرائط ہے، اپنی شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ آفاق والے تو اور ویسے جہاں ہم آزاد۔ احرام باندھتے ہیں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے آپ احرام باندھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، میقات یا ہل وہاں سے شروع ہو جاتا وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا سوال یہ کہ اس کو درود و سلام میں لائے کیوں؟ ہے۔ واہ، صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ اللہ کے نظام رحمت و برکت کو سمجھانے کے لیے۔ اور فرزدق بھی اس کو لایا تھا ایک مقام پر، ٹھیک ہو جب گیا۔ اس نے ہاشم وہ جو امام زین امام العابدین زین کو دیکھا تھا، العابدین کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، اور پھر جو خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، سلطان تھا، عبد الملک کا بیٹا، ہاں، حشام بن عبد حشام الملک، بن عبد الملک، اور اس پر جو فرزدق نے مختلف مضامین باندھے تھے، اس میں اس نے کہا تھا کہ تو تجاہل سے کام لے رہا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، جبکہ یہ تو وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو ہل و حرم جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں تو لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انتخاب اور چنیدگی کے اور قرائن بھی ہیں، وہاں کچھ جگہوں کو بھی چنیدگی دی، تو خانہ کعبہ کا حرم اس کا سارا پروٹوکول اس وجہ سے ہے کہ یہاں ہر وقت انوار الہیہ کی بارش رہتی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب فرشتے یہاں ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہل و حرم بتایا گیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا حرم ہے اور جس کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر دعا فرمائی، تو وہاں تو حدیثوں میں آ گیا کہ مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مقدار پر نگاہ نہ رکھنا، کیفیت پر نگاہ رکھنا۔ عاشقوں کی تو اصل کیفیت روحانگی اور اللہ کے ساتھ جو ربط کا گہرا تعلق ہے، وہ تو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس وقت جو رابطے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کسی جگہ پیدا نہیں ہوتی کہ اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ جی علامہ بدرالزماں قادری صاحب آگے بھی بڑے خوبصورت پیرائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو مشعر حرام اور بیت حرام، اس کا معنی، مفہوم اور اس کی فضیلت۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں مشعر جو ہے، مشعر الحرام جو کہا گیا، یہ حرمت والا نشان ہے، عربی کی ترکیب ہے، اور اس ترکیب کے اندر مشعر کی جمع مشاعر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے مزدلفہ کے اندر جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امام کعبہ، اور یہ اس کو شاعر کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، مشاعر اور شاعر، اور حج کے ایام میں ہم ذرا ان اصطلاحات سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان میں زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب بھی بات فرما رہے تھے، تو میں یہاں تھوڑا سا بڑی اختصار کے ساتھ ایک منٹ میں ایک وضاحت فقی جزی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ سے بحث چلی کہ آیا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے یا حرم میں پڑھنے کا 1 لاکھ ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ہمارے فقہاء نے بڑا کلیئر لکھا ہے، حدیث کو لیا، اِنَّ حسنات الحرمی کلھا الحسنات بمئۃ الف، کہ حرم کی حدود میں نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں جائیں گے اس کو 27 سے ملٹیپلائی کر لیں گے۔
اللہ اکبر. اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے مسجد حرام داخل نہیں ہو سکے، یا ہماری خواتین بس اوقات معذور ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں، ہر نماز پہ نہیں جا سکتی، قریب حرم کی حدود میں جو ہوٹل ہیں اگر وہاں بھی وہ نماز ادا کر لیتی ہیں تو ان کو بھی 1 لاکھ کا ثواب جو ہے اب ویسے رش بہت ہے ان دنوں، اب تو وہاں پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہے، عصر اور مغرب میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہوتا ہے سر. تو وہ فقہاء نے لکھا کہ چونکہ حدیث جو ہے اس کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ حرم میں جو نماز ادا کی جائے گی حدود حرم کے اندر وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد میں جائیں گے 27 گنا ثواب ہے. یہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں سر وہ سارے کے سارے جو ہیں. باقی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو وائنڈ اپ کر دیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اختتام پر قاری صاحب کے بھی بڑے منتظر ہوتے ہیں. کوئی خاص کوئی اہم بات اس درود پاک کے حوالے سے آپ کہنا چاہے تو وہ فرما لیں. بڑی اس درود پاک کی برکت کر دیں. جی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت برکت ہے جی، جتنا اس کو پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، اور یہ واقعی درود مکرم ہے، پڑھا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کو آج کے درود پاک درود مکرم اس کے اسرار و رموز کے حوالے سے آج یہ خاص پروگرام تھا، اور آپ کی گفتگو میں نے میرے سارے ناظرین نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں، اور اختتام پر یہ جو ارکان بیت اللہ اس کو بطور خاص اور مقام ابراہیم اس پر بھی ضمناً بات کر دیں، اور پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو خانہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں، ایک تو رکن ہے جس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود، اس کے بعد ایک رکن ہے جس کو کہتے ہیں رکن عراقی، اور ایک رکن ہے جس کو کہتے ہیں رکن شامی، اور ایک رکن ہے جس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ چاروں رکن بنیادی طور پر اس پوری کائنات کی مرکزیت کی عکاسی کے لیے بنائے گئے ہیں. واہ. اور یہ چاروں کونوں پر ہیں؟ یہ چاروں کونوں پر ہیں. ایک تو یہ ہے، جو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا مرکز ہے نا اس پوری کائنات کا، وہ میکانزم یہاں ہے. اور صوفیاء کا کشف یہ ہے جس میں ابن عربی بھی شامل ہیں کہ بیت المعمور جہاں اوپر ہے نا اس کے بالکل نیچے خانہ کعبہ ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور یہ جو رکن شامی رکن یمانی ان کی کوئی سگنیفیکنس خاص ہے یا محض یہ اشارات؟ یہ صرف اشارات ہیں ان ملکوں کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، یعنی یہ ان ملکوں کے ساتھ مناسبت. اور مقام ابراہیم کے لیے جو کیا کہنے، اس کے لیے 2 باتیں بہت اہم ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتخاب کی بھی نوعیت چیک کریں، اور اس کی آباد کاری میں اس کا بڑا کلیدی رول ہے. بڑا کلیدی کا رول ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو میرے دل میں اجرت مانگوں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی وہ آخری رسول دنیا میں آنا ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بزم و جہاں سجائی گئی ہے، وہ میری نسل سے آنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت، قبولیت اور جوش کے اس پیرے میں تھے، اس موقع پر ان پتھروں نے آپ کے قدم بھی جذب کر لیے، تاکہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی عقیدت کی تو اس کا دائمی تذکرہ چلتا رہے گا. اچھا، دوسری وجہ صوفیاء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ کے قدمین مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرح تھے. سبحان اللہ. دلیل نبوت کے طور پر اس کو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تاکہ کل جو لوگ ہیں کہ ہمیں شواہد سمجھنے میں اضطراب ہو رہا ہے تو قدموں کی مشابہت بتائے. تو دیکھیں وہ قدم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لیکن دلیل نبوت کے طور پر خانہ کعبہ کے سینے میں ثبت ہیں، اور وہاں جا کر نوافل پڑھ کے گویا کہ ہر امتی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ قدموں کی مشابہت رکھنے والے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آپ جد بھی ہیں، ہم آپ کو پروٹوکول بھی پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی خالص عبادت بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اسلامی علوم و معارف کے بہت معتبر استاد ہیں، اور جو 92 کے ناظرین ہیں وہ ان کی شخصیت اور فکر و فن سے بہت زیادہ آگاہ ہیں. انہوں نے علمی اور دینی اور اس کے ساتھ جو صوفیانہ پیرایا ہے ان ساری تعبیرات کا، اس کو بہت شرح و بسط کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمیں عطا کیا. میں ڈاکٹر صاحب کا، علامہ بدرالزماں قادری صاحب کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں. درود مکرم اس کے اسرار و رموز بہت زیادہ ہیں، اور
شاید اس پر پیروں بات ہوتی رہے. ایسی تراکیب اس میں استعمال ہوئی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے معنی اور مفاہیم اس کا ایک جہاں آباد ہے. اس کو ورد زباں بنائیں, حرز جاں کیجئے اور قاری صاحب سے بہت توجہ اور انہماک سے اسے سنیے. اس کے بہت زیادہ اسرار و رموز اور باطنی بلندی کے لیے, روشنی کے لیے, چمک کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معارف رکھے ہیں. سچے خوابوں کے ذریعے حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں. اس درود پاک کے عامل کے لیے گھر میں رونق, عزت اور برکت ہوتی ہے. مقامات مقدسہ کی زیارت کی طرف رغبت ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کے جن متصوفانہ افکار و کمالات کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے, اگر آپ اس کی طرف قصد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس درود پاک کو ضرور حرز جاں بنائیں. ڈاکٹر صاحب کا, علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا بہت شکریہ. قاری حامد رضا سعیدی صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم الأنبياء صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. قرآن میں جو
یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے.